امام مظلوم کربلا کا دوسرا ہدف کیا تھا؟ امام مظلوم کربلا کا دوسرا ہدف یہ تھا وہ سنت رسول اور وہ سیرت رسول کہ جو بالکل ختم ہو چکی تھی اور بدعتوں کا بول بالا تھا، بدعتیں عام ہو چکی تھیں۔ امام مظلوم کربلا سیرت رسول کو اجاگر کرنے، زندہ کرنے اور سنت رسول کو زندہ کرنے اور بدعتوں کے خاتمے کے لیے نکلے تھے۔ مدینہ چھوڑا اس مقصد کے لیے، مکہ چھوڑا اس مقصد کے لیے، کربلا میں آئے اس مقصد کے لیے کہ سیرت رسول، سنت رسول کو عام کی کرے، سنت رسول کو زندہ کریں اور بدعتوں کا خاتمہ کریں۔ امام مظلوم کربلا کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے کہ جس کے اندر امام مظلوم کربلا اس مطلب کی طرف امت کو متوجہ کر رہے ہیں۔ کتاب تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 280 کے اندر امام مظلوم کربلا نے جو بصرہ کے بزرگوں کو خط لکھا، اس میں اسی چیز کی طرف متوجہ کیا۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ، سنت نبیہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں خدا کی کتاب کی طرف اور سنت رسول کی طرف۔ فَإِنَّ سُنَّتَ، پس کیوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کیوں دعوت دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بے شک یہ جو سنت ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، سنت رسول بالکل ختم ہو چکی ہے اور سنت رسول کو مار دیا گیا ہے۔ اور اگر تم میری بات نہیں سنو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے تو تم راہ مستقیم سے دور ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے میری اطاعت کی، میری بات کو سنا اور اس پر عمل کیا تو تم صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ سنت رسول یہی نظام مصطفیٰ، سنت رسول یہی نظام امامت، سنت رسول یہی نظام ولایت، سنت رسول یعنی علی، رسول کے بعد جو رسول کا جانشین ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ سنت رسول یعنی معاشرے کے اندر برائیوں کا خاتمہ، سنت رسول یعنی معاشرے کے اندر امن کا بول بالا، سنت رسول یعنی معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ، سنت رسول یعنی معاشرے سے سرکشی کو دور کرنا، سنت رسول یعنی معاشرے سے طغیانی کو دور کرنا، سنت رسول معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا، سنت رسول معاشرے کے اندر طبقاتی نظام کو ختم کرنا، سنت رسول یعنی معاشرے کے اندر ہر وہ طبقہ کے جو مفاد پرست ہے اس کو ختم کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ اس کو ختم کر دیا اور بدعتوں کو عام کر دیا گیا۔